بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور ان بے شک، من سے، ہم ان میں سے، لا البتہ، فریقاً ایک گروہ ایسا ہے جو یلوون موڑتے ہیں، السنتا زبانوں کو، ہم اپنی، بالکتابی ساتھ کتاب کے، لی تاکہ، تحسبو تم سمجھو، ہو اس کو، من الکتابی کتاب میں سے، وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ، من الکتابی کتاب میں سے۔ واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، ہوا یہ، وہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، وما حالانکہ نہیں ہوتا، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کی طرف سے۔ واو اور یقولون وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہم اور وہ، یعلمون جانتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور بے شک ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ موڑتے ہیں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ تم اس کو بھی سمجھو کہ وہ اللہ کی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، اور وہ جانتے ہوتے ہیں، وہ جان رہے ہوتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 78 ہے، جس میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی ایک خصلت کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن بار بار آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ اللہ پاک ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات کیوں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ پوری باتیں، ان کی برائیاں، ان کی خامیاں ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، اس لیے تاکہ جن وجوہات کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری اختیار کی، اللہ رب العزت کو ناراض کیا، اور وہی بنی اسرائیل جو اللہ کے مقربین میں سے تھے، جو مسلمان تھے، جو اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے، وہی لوگ اتنے دور ہو گئے کہ آج قرآن کریم برے الفاظ میں ہی ان کو یاد کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ان عادات کو نہ اپنائیں، وہ غلطیاں، وہ گناہ، وہ جرم جو بنی اسرائیل نے کیے ہیں وہ ہم سے سرزد نہ ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ان کی ایک بڑی بری خصلت کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے تورات کے اندر چینجنگ کی، تبدیلی کی، لفظی تبدیلی بھی کی، معنوی تبدیلی بھی کی۔ سب سے پہلا طریقہ ان کا کیا تھا؟ طریقہ واردات یہ تھا کہ ان میں سے جو لوگ فریقاً ایک گروہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام بنی اسرائیل ایسے نہیں تھے، ایک گروہ تھا، کچھ مخصوص طبقہ تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی زبانوں کو اس طریقے سے کتاب کے ساتھ موڑتے تھے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب جو عبرانی زبان کے اندر تورات تھی، اسی عبرانی کے اندر ایسے بنا کے جملے بولتے تھے، اپنی ورڈنگ کو استعمال کرتے تھے جیسے وہ اس تورات کا حصہ ہوں۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسی ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کو عربی نہیں آتی، بالکل تھوڑا سا بھی، الف بے بھی اس کی نہیں پتہ، اس کے سامنے اگر کوئی عربی کے اندر ایسے مذاق بھی، اللہ نہ کرے ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو مذاق بھی بناتے ہیں کہ کوئی بات کہنی ہو تو ایسے عربی کے کچھ لفظ استعمال کر کے کہتے ہیں ہاں میں تلاوت کر رہا ہوں، مطلب جسے قرآن کریم کی پیاری سی ورڈنگ، خوبصورت سی ورڈنگ ہے، یہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن ایک انسان بالکل انجان نہ ہو، اس کو کچھ بھی نہ پتا ہو، لیکن اس کے سامنے اگر عربی زبان بولی جائے جو عربی زبان ہے،
کوئی جملہ بول دیا جائے، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، کچھ ایسے، لیکن اس کے اپنا ایکسنٹ ایسے بنایا جائے، ایسے بنا کے منہ کو بولا جائے جیسے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ عام سا انسان جس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ یہ سمجھے گا کہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ کرتے تھے کہ عبرانی زبان کے اندر ایسے جملے اس تورات کے اندر شامل کر لیتے تھے، یا کرسچنز انجیل کے اندر ایسے جملے شامل کر لیتے تھے، اور پڑھ کے اس طرح منہ موڑ، یلوون السنتہم، موڑتے ہوئے مروڑتے ہوئے ایسے بنا کے اپنے منہ سے اس طرح بولتے تھے کہ عام آدمی کو یہ لگتا تھا، یا پھر یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر وہ سنائیں تو آپ کو بھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا تھا۔ اس قدر چالاکی کے ساتھ اس کو حصہ مناتے تھے، اس قدر چالاکی کے ساتھ اس کو بیان کرتے تھے کہ عام آدمی کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ پاک کی خاص رحمت تھی، ان کو تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے، جیسے اس آیت میں بھی آپ کو انفارم کر دیا، لیکن عام اس میں لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا، وہ سمجھتے تھے اللہ کی کتاب میں ہے۔ اچھا، صرف ورڈنگ نہیں تھی کہ کوئی بھی اور ورڈز بول کے، باقاعدہ جملے، یعنی کہ کوئی مسائل جو ان کی تورات میں موجود نہیں تھے ان کو اپنے پاس سے بنا کے ایسے بولتے کہ یہ تورات میں موجود ہیں، یعنی لوگوں کو عمل کروانے کے لیے مسائل کو خود سے بیان کرتے، اور ان مسائل کی دلیل بھی اسی زبان کے اندر بول کے، جملہ بول کے ان کو کہتے تھے کہ یہ تورات میں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، بے شک ابھی عملی زندگی سے تعلق پہ جب بات کروں گی تو ہماری بھی بہت ساری خامیاں، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی یہاں تک کہانی نہیں پہنچی کہ کوئی قرآن کریم کے اندر کسی آیت، کسی مسئلے کو بیان کرنا ہو تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اور ہی اہمیت ہی نہیں دی جاتی، یا یہ نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، اس سے لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ابھی تک نہیں ہوا کہ کوئی قرآن کوئی جملہ بنائے اور اس کو کہہ کے قرآن کریم میں ہے اور اس مسئلے کو اس طرح سے بیان کرے، یہ تھوڑا سا بھی الحمدللہ نہیں ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی نہیں ہے نہ ہونے کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہوا ہے، تو اللہ پاک خود اس کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس وجہ سے کسی کو ابھی تک ایسی جرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ وَيَقُولُونَ، حال ہی یہ نہیں کہتے کہ پڑھ کے سنا دیں اور آپ کو فیل ہو کہ یہ تورات میں ہے، بلکہ یقولون ہوا من عند اللہ وما ہوا من عند اللہ، زبان سے بھی ساتھ ہی کہتے ہیں یہ تورات میں موجود ہے، یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں، یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ تورات میں موجود ہے، یہ زبور میں موجود ہے، یہ انجیل میں موجود ہے۔ وما هو من عند اللہ، اور یہ کہتے تھے کہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، باقاعدہ اللہ کی طرف سے جسے کتاب نازل ہوئی ہے، اسی طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم بھی نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بوجھتے، اچھی طرح سمجھتے ہوئے، سوچ سمجھ کے، غور کر کے اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولتے تھے۔ اب اللہ رب العزت ان کو جو انہوں نے کیا، ان کے گناہوں کی سزا ان کو اب اللہ کے پاس مل رہی ہوگی، کیونکہ دنیا بہت عارضی ہے، تھوڑی سی ہے، کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، جس سے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، ہمیں بھی پہنچنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی ایسا کچھ کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی تحریفات لفظی تو نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، قرآن کریم کے ورڈز کبھی ہوتا ہے قادیانی وغیرہ یا اس طرح کے کچھ گروہ اٹھتے ہیں، وہ اس میں کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں اور مسائل کو بیان کرتے ہیں، یا شیعہ حضرات میں سے بھی کوئی، تمام شیعہ تو نہیں لیکن کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کے اندر کہتے ہیں کہ 40 پارے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 40 پارے ہیں تو وہ پھر 10 پارے اپنے پاس سے لے کے آتے ہیں، یا وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے زیادہ فضیلت جس میں ان کو اللہ رب العزت کے برابر لا کے کھڑا کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ جو دلائل وہ قرآن کریم سے دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کچھ ہوگا۔ لیکن مسلمان جو ہے وہ ایسی تحریفات سے فی الحال وہ پاک ہیں، ایسی کوئی تحریفات قرآن کریم میں نہیں ہوتی ہیں، اور حافظ قرآن کریم کی اس قدر اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر رکھے ہیں کہ کوئی اگر تھوڑا سا بھی، بلکہ ہم جیسے عام سا انسان بھی جس نے نہ حفظ کیا ہوا نہ کچھ، لیکن بار بار پڑھنے سے، پڑھانے سے، سننے سنانے سے ہمیں بھی اگر کوئی بچہ غلط پڑھے، کوئی پڑھے تو ہمیں بغیر دیکھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر وہ ورڈز چینج ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم اس قدر جو ہے وہ زبانوں پہ آ چکا ہے کہ کوئی اس کی ورڈنگ میں چینج ہی کرے گا تو فوراً سامنے آ جائے گا اور اس کو ایکشن لے لیا جائے گا۔ لیکن مانوی تحریف ہمیشہ رہی ہے، یعنی کہ ہر انسان اپنی سمجھ کے مطابق مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسے نالائق بھی اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھنے لگیں،
سننے سنانے لگیں، پوری کوشش کریں صحیح پڑھنے کی، لیکن پھر سمجھنے کی اور پھر ان کی سمجھ میں کوئی چیز نہ آئے اور وہ غلطی سے کوئی بات غلط بیان کر دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت انشاءاللہ افو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے، کیونکہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے اگر قرآن کریم کو چھوڑ کے بھی نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ پاک ہماری اس کوشش کو قبول فرما لے۔ لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں جو مسائل کو اپنی مرضی کا معنی پہناتے ہیں، اپنی مرضی کا معنی پہناتے ہیں۔ کوئی مسئلہ جو قرآن کریم میں موجود ہی نہیں ہے، وہ بات ہمارے یہاں بہت عادت بن چکی ہے۔ کوئی اکثر اچھا پوچھنے والے بھی ایسے ہی پوچھتے ہیں، کیا یہ بات قرآن میں ہے؟ بھئی ضروری تو نہیں ہے ہر بات قرآن کریم میں کلیئر الفاظ میں موجود ہو، کچھ احادیث سے مبارکہ کے اندر کوئی بات ہوگی، کوئی صحابہ کرام کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام جو کام کرتے تھے وہ آقا دو جہاں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے تھے، اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق کرتے تھے۔ ذرا سے بھی کوئی چیز آپ کے ذہن میں بھی کوئی خیال آتا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ جاتے تھے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلہ ہر چیز، ہاں کچھ ایسے ہوتی ہیں، کچھ قیاس ایک چیز ہوتی ہے جس کا مطلب یہ کہ قرآن کریم کی کوئی آیات ہوتی ہیں ان سے کوئی واضح مسئلہ اخذ ہو رہا ہوتا ہے، اسی جیسا سیم کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں پھر جو انبیاء علماء کرام یہ کرتے ہیں کہ وہ سیم مسئلے کو اس پہ قیاس کرتے ہوئے کہ یہ مسئلہ اور اس طرح کی سچویشن میں یہ اللہ کا حکم قرآن کریم میں آیا ہے، لہٰذا یہ بات بھی اس سے ملتی جلتی ہے، یہی طریقہ ہے، لہٰذا اس کو بھی اسی پہ ہم قیاس کرتے ہوئے یہی عمل ہم یہاں پہ کر لیں گے۔ اس طرح کی کچھ چیزیں فقہ کے مسائل میں آتی ہیں، لیکن باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اللہ کے ہاں کوئی تحریف جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں کہ وہ اور اس میں پتہ ہے کہاں مار کھاتے ہیں ہم لوگ، ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک بڑا خوبصورت سا انداز ہے، اللہ پاک اپنے قرآن کریم میں نہ ہی ہر وقت غصہ کرتے ہیں، نہ ہی ہر وقت اللہ تعالیٰ بہت نرمی کرتے ہیں، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک بات کو ایک ہی سینس میں بیان فرماتے ہیں، کبھی ایک ہی بات ہوتی ہے مختلف طریقے سے سیاق و سباق کے مطابق۔ ابھی میں ایک مثلا قرآن کریم کا ورڈ ہے، بلکہ بہت مرتبہ قرآن کریم میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ جن کا معنی ہم نے بہت اچھی طرح یاد کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے لیکن دوسری جگہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ معنی اسی ورڈ کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ آپ نے بھی اب تک فیل کیا ہوگا، اس لیے کہ سیاق و سباق کے مطابق اس کا معنی چینج ہوتا ہے، کبھی تو ریئل میں ہوتا ہے، لیکن اگر اس طرح کا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ صرف غصہ ہی غصہ، اللہ رب العزت کی ہر آیت کے اندر سے غصہ نکال کے بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ غضب ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، جہنم ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، ہر جگہ، جبکہ ایسا اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طرح کی چینجنگ لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ نرمی کو بیان کرتے ہیں، اتنی نرمی کہ بھائی کوئی سختی ہے ہی نہیں دین میں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بیان کر کے اس طرح سے دوسروں کو ڈرا کے اور اس طرح کر کے ہم انہیں زیادہ دین کی طرف لائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں جو پچھلے اقوام کے قصے بیان ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے بچوں کو صرف وہی قصے ہی سناتے رہیں کہ قوم عاد یہ عذاب آیا، قوم سمود کو اس طرح سزا ملی، قوم نوح کو ایسے عذاب آیا، سیلاب آیا، تو پھر ہمارے بچے کیا ہوں گے؟ دین سے دور ہو جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے، وہ کہیں گے دین تو ہے ہی بہت زیادہ مشکل، اللہ تو بڑے کوئی غضبناک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت سزائیں دیتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی تحریفات میں ہم لوگوں کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چیز کو موقع عمل کے مطابق سمجھتے نہیں ہیں، اس کا مزاج نہیں سمجھتے، انداز نہیں سمجھتے، اور اپنے ہی ایک ٹون میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ غلطی ہم کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ایسا طریقہ عطا فرمائے کہ ہم ہر وقت ہر آیت کو، ہر حکم کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں۔ ہم اللہ پاک سے ہمیں مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے فہم میں، ہماری سمجھ میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کو کھول دے۔ اس کے لیے سورہ الم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری، اس طرح کی دعائیں پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے فہم اور سمجھ میں اضافہ فرمائے، تاکہ ہم اس قرآن کو جو پڑھ رہے ہیں ہم اچھی طرح سے اس کو پڑھ سکیں، آپ جو اس کو سن رہے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سن سکیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔